آپ نے جو تصویر پیش کی اس سے مجھے پورا اتفاق نہیں ہے کہ جو لوگ تزکیے کی اور جو لوگ کوئی دین کی کسی اور شکل کے اندر ہے وہ ان کے نظریات کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ پورے دین کو معاشرے میں نافذ کرنے کا یا معاشرے کے اندر زندہ کرنے کا کام نہیں کریں گے، یہ ان کے نظریے یا سوچ کا حصہ ہے۔ یہ شاید ایسا میں اس سے اتفاق کرنے سے معذور ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی تحریکوں کے مختلف رنگ ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، اور جب بھی کوئی اسلامی تحریک یا اسلامی فکر برپا کی جائے گی تو وہ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا نقطۂ آغاز تزکیہ نفس ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی نفس سے اور شیطان سے اور بدی کی قوتوں سے چھٹکارا پائے بغیر اسلام کی کوئی خدمت کر سکے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھی یہ بنیادی وصف تھا، وہیں سے بات شروع ہوگی، لیکن صرف اس پر منحصر نہیں رہے گی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس کا انحصار اس پر نہیں ہوگا کہ صرف اسی ایک ہی نقطے سے شروع کر کے اسی ایک ہی نقطے کے اوپر بات ختم ہو جائے گی۔ شروع یقیناً یہاں سے ہوگی، لیکن دین کا مکمل جامع تصور یہی لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کامل تصویر جس تمام شعبہ زندگی کو جو محیط ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی اور لوگوں کو اسی کی طرف بلایا جائے گا، اور یہ زمانے کی اس میں شک نہیں ہے، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ باقی یہ جو اصطلاحات ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، آپ نے جس طرح دو چار کا ذکر بھی کیا اور اسی طرح شخصیات ہیں، اس میں بدقسمتی سے ایک صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ہم نے اسکالرز بھی چھانٹ کر الگ الگ کر لیے ہیں، اور ہم نے کچھ مخصوص اصطلاحات ہیں جو ہمارے ہاں 50-60 سالوں سے چل رہی ہیں۔ میری اپنے نوجوانوں کو، اپنے شاگردوں کو جن کو ہم پڑھاتے ہیں، ہم نے ان کو ایک مشورہ دیا ہے اور اس مشورے کا ہمیں بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ایک خاص جو اصطلاح 60 سال سے چل رہی ہو، اس اصطلاح کی بجائے اس کے نیچے جو عنوان کے نیچے جو تفصیل ہے اس کو عنوان کے بغیر بیان کریں، اور عنوان کے بغیر بیان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کیٹیگرائز نہیں ہوں گے، کسی ایک طرف نہیں ڈالے جائیں گے، کیونکہ بات تو درست ہوگی، لیکن اگر آپ بات کا عنوان ذکر کرتے ہی آپ کو ایک خاص قسم کی ٹیگنگ آپ کی ہو جائے گی کہ صاحب یہ تو اس اسٹیشن سے بول رہے ہیں۔ یہی معاملہ شخصیات کا بھی ہے۔ ہم لوگ اب چونکہ آپ جیسے مخلوط سے میرا مراد فکری اعتبار سے مخلوط مجمع، جس میں ہر فکر کے لوگ، ہر ذہن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اس کے اندر ریفرنس دیتے ہوئے اب محتاط ہو گئے ہیں اپنے تجربے کے نتیجے کے اندر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بات کر لیں وہ قبول ہو جائے گی اور مان بھی لی جائے گی، ریفرنس دیتے ہی کچھ ریڈ بلبس جل اٹھیں گے ایک دم کہ اوہو یہ بات تو فلانی جگہ سے آ رہی ہے، یہ تو اس طرف سے آ رہی ہے۔ تو شاید میرا خیال یہ ہے کہ اس فکری ڈائیورسٹی کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں آ جانا چاہیے مغز کے اوپر۔ براہ راست قرآن و سنت سے جو چیزیں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اور یا بغیر کسی اس خانوں میں بانٹے بغیر، یہ اب اس وقت کی ضرورت ہے سب سے بڑی، کہ پوری ایک آپ کی انٹلیکچوئل ٹاک کے بعد کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ آپ کو ٹیگ کرے، آپ کو کسی ایک مخصوص کھاتے کے اندر ڈالے، وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے اسلام کے اسٹیشن سے آج کل وہاں سے گفتگو ہوئی ہے، مجھ سے قرآن و سنت کی زبان کے اندر گفتگو ہوئی ہے، قرآن و سنت کے دلائل پر گفتگو ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے گفتگو ہوئی ہے۔ یہ فن یا یہ طریقہ میرا خیال یہ ہے کہ اس دور کے اہل علم کو سیکھنا پڑے گا، اور اسی طریقے کے ساتھ اگر وہ نئی نسلوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے تو بڑی جامعیت کے ساتھ پہنچے گا اور کامل دین کا پہنچے گا، جس کی جانب اشارہ کیا انہوں نے کہ وہ اس میں کوئی چیز رہے نہ۔ اور یہ بالکل درست بات ہے کہ اسلام کی ادھوری تصویر، اسلام کی ناقص تصویر، اسلام کی ناتمام تصویر، یہ اس دین کے ساتھ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔